اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب آیات نمبر 53 تا 62 میں مومنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کے آداب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی تاکید۔ خواتین کے لیے باہر نکلنے کے آداب۔ منافقین کو شرارتوں سے باز آنے کے لیے سخت تنبیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث۔ اے ایمان والو، تم نبی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے، اور وقت سے پہلے پہنچ کر کھانا پکنے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، بلکہ جب تمہیں بلایا جائے اسی وقت جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو واپس چلے جاؤ، اور وہاں باتوں میں دل لگا کر بیٹھے نہ رہو۔ ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق۔ کیونکہ تمہاری یہ بات نبی کو تکلیف دیتی ہے، مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہوئے تم سے یہ بات نہیں کہتے، لیکن اللہ حق بات کہنے کے لیے کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اور اگر نبی کی بیویوں سے تمہیں ضرورت کی کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا بہترین طریقہ ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ اور تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ نبی کے بعد ان کی کسی بیوی سے کبھی نکاح کرو، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے پوشیدہ رکھو، اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن۔ اور ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان سے میل جول رکھنے والی مومن عورتیں اور ان کی لونڈیاں ان کے گھروں میں آئیں۔ واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ اے نبی کی بیویوں، اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خصوصی رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں، جبکہ فرشتے ان کے لیے
اللہ سے رحمتوں کے نزول کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سو ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کے نزول کے لیے دعا کرتے رہو اور ان پر کثرت سے سلام بھیجا کرو۔ نماز میں پڑھا جانے والا درود ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کے نزول کے لیے بہترین دعا ہے۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچاتے ہیں، اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں ان پر لعنت کی ہے اور اس نے ان کے لیے ذلت و رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ اور جو لوگ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو بلا شبہ وہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر اٹھاتے ہیں۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ باہر نکلتے وقت اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ ذلك ادنی ان يعرفن فلا يؤذین۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور اللہ بے حد بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ لوگ جو مدینے میں پریشان کن افواہیں پھیلاتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آپ کو اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے آپ کے ساتھ رہ سکیں گے۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ ان پر ہر طرف سے لعنت ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور بری طرح قتل کر دیے جائیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ جو لوگ آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے اللہ کا یہی دستور رہا ہے اور آپ اللہ کے دستور میں کبھی تبدیلی نہ پائیں گے۔